الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کا ان حکمرانوں کے بارے میں کلام کہ جن کی مدح و ستائش امام علیہ السلام نے فرمائی اور امام علی علیہ السلام ان سے راضی تھے، ان کے حالات کا مطالعہ کر رہے تھے، جن میں پہلی شخصیت ہم نے عمرو بن ابی سلمہ مخزومی کہ جو بحرین کے والی تھے ان کو مطالعہ کیا، اور دوسری شخصیت ہمارے پاس محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہ انتہائی عظیم اور بلند شخصیت تھی، اور اہل بیت علیہ السلام نے ان کی شخصیت کو زندہ کیا۔ محمد بن ابی بکر کے حوالے سے کلام ہمارا تاریخ اور روایات کے دامن میں مکمل ہوا تھا۔ آج ہم نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کے اس مکتوب کو پڑھیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو سیاست اور حکومت چلانے کے لیے جو ایک مکتوب لکھا جسے عہد نامہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ ان کے ترجمے کے مطابق یہ مکتوب 27 نمبر مکتوب بنتا ہے۔ اس مکتوب کو آج ہم تھوڑا دقت سے دیکھیں گے، کیونکہ محمد بن ابی بکر انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا بہت غم منایا، اور ان کی والدہ ماجدہ جناب اسماء بنت عمیس اس وقت زندہ تھیں، اور انہوں نے بھی اس کا بڑا ایک گہرا اثر لیا، اور تاریخ میں وارد ہوا ہے، طبری میں ہی یہ مذکور ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی اس کو بہت زیادہ غم کو لیا، اور انہوں نے مرتے دم تک خوشبو کو یا گوشت کو استعمال نہیں کیا، اتنا غم محمد بن ابی بکر کا لیا۔ اور محمد بن ابی بکر کی شہادت پہ جب تک زندہ رہیں، طبری اور تاریخی کتب اور تاریخی حقائق کے مطابق ام المومنین نفرین کرتی رہیں، لعنت بھیجتی رہیں ان کے قاتلوں کے اوپر جنہوں نے محمد بن ابی بکر کو قتل کیا۔ لہذا محمد بن ابی بکر کا ایک سانحہ تھا، عالم اسلام میں ہر درد مند اس قتل کے اوپر بہت رنجیدہ اور غم زدہ ہوا، سوائے ان لاپرواہ لوگوں کے اور غافل طبقے کے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت بجا نہیں لاتا تھا۔ اور محمد بن ابی بکر کی اولاد میں قاسم جو تھے، ام المومنین نے انہیں گود لے لیا اور ان کی پرورش کی، اور قاسم پھر مدینہ کے فقہاء میں سے نکلے، اور اہل سنت ان کا بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی روایات میں اہل سنت کے محمد بن ابی بکر کے 2 فرزندان قاسم اور عبد الرحمن کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ یہ چند اشارے تھے کہ جو محمد بن ابی بکر کی شہادت کے حوالے سے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے اوپر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی آپ نے گزشتہ ہفتے ملاحظہ کیا، اور اس میں اپنے غم و اندوہ کا امام نے کاملاً تذکرہ فرمایا۔ جب محمد بن ابی بکر کو مصر کی طرف حاکم بنا کے بھیجا تو تب امام علی علیہ السلام نے ایک عہد نامہ ان کو لکھا، مکتوب لکھا، اور اس میں سیاست کے اصول بیان کیے کہ ان خطوط پہ سیاست کرنا، یعنی بالفاظ دیگر اگر ہم میں سے کسی کو یہ توفیق ملے کہ ایک علاقے کی مدبریت کرے یا سیاست کرے تو ایک شخص کو انہی خطوط پہ سیاست کرنی چاہیے کہ جو محمد بن ابی بکر کو امیر المومنین علیہ السلام نے تحریر فرمایا۔ یہ مکتوب تاریخی طور پہ ہمارے پاس الغارات کتاب میں آیا ہے، اور بعض دیگر کتب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور نہج البلاغہ میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے۔ اس کے 10-11 اہم پوائنٹ بنتے ہیں، وہ نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جاتے ہیں، اور تشریح پھر ہم خطبے کے کلمات کے ہمراہ پڑھیں گے۔ یعنی یہ جو مکتوب ہے، اس مکتوب سے امام علی علیہ السلام کا طرز تفکر سیاست میں پتہ لگتا ہے۔ جیسے ہر شخص خواب دیکھتا ہے، مثلا بالفرض پاکستان کا آج وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیا کریں گے؟
آپ کبھی تصور میں اپنے نفس میں جھانک کے دیکھیں تو نفس کیا معلومات آپ کو فراہم کرتا ہے۔ اگر فرقوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک کہے گا میں دیوبندی اسے اسٹیٹ بنا دوں گا، اہل حدیث آکھے گا میں اہل حدیث اسٹیٹ بنا دوں گا، شیعہ اسے شیعہ ملک بنانے کے چکروں میں پڑ جائے گا، یا کرپشن کی طرف آگے بڑھیں گے، پارٹیزم کی طرف آ جائیں گے، یا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے طویل سیاست کے خواب دیکھیں گے اور اس کے لیے راہ ہموار کریں۔ طرح طرح کی چیزیں ہیں جو انسان اپنے نفس میں پاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انصاف کرنا چاہے وہ کہے گا میں پہلے دن ہی تمام یہ خائن ہیں انہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میں فلاں کام کروں گا فلاں، ہر ایک کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اگر آئیں اور وہ پورے کے پورے پاکستان کی ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، وہ کیسے اس معاشرے کو چلائیں گے؟ اس چیز کا علم ہمیں امام علی علیہ السلام کی مجموعی طور پہ سیرت سے بھی ہوتا ہے اور ان مکتوبات سے ہوتا ہے جو انہوں نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو لکھے۔ مالک اشتر کو انہوں نے طویل عہد نامہ لکھا کہ جو نہج البلاغہ میں سب سے طویل مکتوب ہے، سب سے طویل خطبہ قاصعہ ہے، اور سب سے طویل مکتوب امام علی علیہ السلام کا یہی عہد نامہ جو جناب مالک اشتر کو انہوں نے لکھا۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک محمد بن ابی بکر کے بعد مالک اشتر ہی آ رہا ہے کہ ان کی شخصیت کو ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام کا ان سے کیسا اور ان کا امام علی علیہ السلام سے کیسا تعلق تھا۔ تو خلاصہ کلام، یہ مکتوب سیاسی سوچ بچار امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف، سیاسی تفکر، سیاسی طرز زندگی، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے جو نکات ہیں 10 ہم اہم نکات نکال سکتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ تعالی آپ آہستہ آہستہ جب ہم مکتوب پڑھیں گے تو تب آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلا نکتہ ہے تواضع کا، کہ معاشرے میں لوگوں سے اکڑ پن کے ساتھ نہ ملے، متواضع ملے۔ یہ ویسے ایک عمومی قاعدہ ہے، ایک تو دینی تقاضا بھی ہے کہ ہمارا دینی تقاضا جب کسی سے ملیں تو اس سے اکڑ کے یا بدتمیزی سے یا لاپرواہی سے نہ ملیں، متواضع ہو کے ملیں، اچھے انداز میں مسکرا کے خوشگوار موڈ میں اسے ملیں۔ لیکن سیاست کرنے کا ایک اہم ترین طریقہ کار اور کامیاب ترین طریقہ کار وہ قوم کے اندر عملاً متواضع ہونا ہے۔ بعض اوقات تو ریاکاری کرتا ہے انسان تواضع کی، جیسے آپ نے ہمارے ملک میں بھی دیکھا ہوگا، دیگر ممالک میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جہاں پہ غربت چھائی ہوئی ہے وہ 2-3 گاڑیاں لے آئیں گے، ایک گاڑی میں پورا نیوز ایجنسیاں ہوں گی اور چینل کا اہتمام ہوگا، دوسری میں خود بیٹھے ہوں گے اور تیسرے میں چند آٹے کی بوریاں ہوں گی۔ 10 بندوں کو اکٹھا کر لیں گے اور تصویریں کھنچوائیں گے، پھر سب کچھ سمیٹا اور ممکن ہے وہ آٹے کی بوری بھی لی اور واپس نکل جائیں گے۔ یہ جو تواضع ہے یہ ریاکاری کی تواضع ہے، یہ والی تواضع کا درس نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم کلام ہے امیر المومنین علیہ السلام سے ہی استفادہ کریں گے کہ ریاکاری کے طور پہ امام تواضع نہیں کہہ رہے، اپنے نفس کو متواضع بناؤ، کیونکہ نفس کو متواضع بناؤ گے تو تم اندر قوم کے اندر کام کر سکو گے۔ مثلا ہم ایک اداری کام کرنا چاہتے ہیں، یہ جیسے ہم لوگ مختصر سے افراد ادھر موجود ہیں، ہم اگر ادھر کوئی ایک عمل انجام دینا چاہتے ہیں تواضع سے انجام پا جائے گا، غصے سے کبھی انجام نہیں پائے گا، بدتمیزی سے انجام نہیں پائے گا، ایک دوسرے پہ بول بال کے نہیں انجام پائے گا، جبر کے ذریعے سے کوئی کام نہیں ہوگا، متواضع ہو کے کام ہو جائے۔ ایک نہیں کر رہا، ایک دفعہ کا، دوسری دفعہ کا، تیسری دفعہ خود ہی کر دیا، آہستہ آہستہ کام ہونے لگ جائے گا۔ یہ تواضع کا طریقہ کار ہے۔ تواضع انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا تواضع کا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ ملنے جلنے میں مساوات کا سلوک کرو۔ امیر غریب ہیں، صحت مند مریض ہیں، بعض طبقات ہیں کہ جو زینت دنیا لیے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض ہیں کہ جو نچلے طبقے کے ہیں، سب سے برابری کا سلوک کرو میل ملاپ میں۔ مثلا امیر کی طرف دیکھ کے مسکرا کے، کیونکہ دل تو چاہتا ہے، زینت دنیا کھینچتی ہے تو انسان بڑا ہنسی مذاق اور بڑا دلچسپی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور ادھر غریب آ جائے، اب اس غریب کے کپڑے بوسیدہ ہیں، ممکن ہے جسم سے بو آ رہی ہو، اور یہ بھی پتہ ہے پیسے اس سے مانگنے ہیں،
تو یہاں تیوریاں چڑھا کے ماتھے پہ سلوٹے ڈال کے وہ اس سے گفتگو کرے، یہ حاکم کا وظیفہ نہیں ہے۔ لہٰذا دوسری چیز بیان کی کہ مساوات، ملنے جلنے میں مساوات۔ نمبر 3، عدالت کو برپا کرو، بالخصوص ضعیفوں کے ساتھ عدالت کو برپا کرو۔ ویسے کلی حکم ہے کہ عدالت کے ساتھ تم حکمرانی کرو، لیکن ضعیف طبقہ جب ہو تو اپنے نفس کو بہت زیادہ عدالت کے اوپر تم ابھارو، کیونکہ ضعیف لوگوں سے انسان بھاگتا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، نادار طبقہ ہے، کیونکہ ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، مشکلات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے انسان وہاں پہ ظلم کسی نہ کسی صورت میں جنم لے جاتا ہے۔ اس لیے خصوصی حکم دیا عدالت کو برپا کرو، لیکن ضعیفوں کے ساتھ بالخصوص عدالت کا برتاؤ کرو۔ یہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا نقطہ، قیامت کو بالخصوص قیامت میں حساب کتاب کو یاد رکھو۔ روز قیامت تم سے سوال پوچھا جائے گا تمہارے تمام اعمال کا، اس لیے اس کو اپنے وجود میں زندہ رکھو۔ یعنی سیاست کرنے کا یہ اسلوب ہے کہ تمہیں ظاہراً دکھائی دے رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک حکومت ہے، رعایا تمہارے پاس تمہارے ماتحت ہے، تو اس سے تم اپنے اعمال نامے اور قیامت اور اپنی حقیقت سے غافل نہ ہو جانا۔ لہٰذا سیاسی امور کو چلانے کے لیے قیامت کو اپنی نگاہوں میں آشکار رکھنا اور قیامت کی کثرت سے یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ یعنی یہ سیاست کے اعتبار سے ہر شے کا اپنا ایک اثر ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے انفرادی امور کے لیے اعتقادات کی طرف رجوع کرتا ہے، یہاں پہ سیاسی باب میں عقائد کی طرف رجوع ہے۔ اسے یعنی سیاست جو ہے وہ اعتقادات سے متاثر ہوتی ہے، اخلاقیات سے متاثر ہوتی ہے، فقہی احکام سے متاثر ہوتی ہے۔ یہاں پہ عقائدی پہلو کس جہت سے بیان کیا جا رہا ہے؟ سیاست کے عنوان سے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ مکتوب ہے ہی سیاست کے اعتبار سے۔ پانچواں نقطہ، متقین بننے کے اوپر، متقی بننے پر ابھارا۔ متقی ایک لفظ مشترک پاکستانی زبان میں، اردو زبان میں بالخصوص، امت اسلامیہ میں بھی بالعموم ہے۔ متقی پاکستان میں مثبت منفی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مثبت طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا شریف اور متقی ہے، اور بعض اوقات منفی طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں تقوی والے کو دیکھا ہے کیسا ہے، بڑا متقی بنا پھرتا ہے۔ تو اس طرح سے منفی بھی ایک استعمال بعض اوقات محاورتاً افراد کرتے ہیں۔ پھر متقی کا پاکستانی قوم میں جو ٹوپی پہنے، داڑھی کچھ رکھ لے، نمازیوں میں حاضر رہے، وہ سمجھتے ہیں یہ متقی ہے۔ نہ قرآن کریم نے متقی کا یہ معنی بیان کیا ہے، نہ روایات نے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے تقوی کے متقین کو بیان کر کے ان کی حرکات سکنات کو بیان کیا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال اور آثار سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا اگر طالب علم ہے تو بہرحال اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی دور میں ایسا طالب علم ہوتا تھا، ہاتھ میں کتاب، جیب میں قلم اور زبان پہ کوئی ذکر ورد ہو تو اس سے پہچانا جاتا تھا۔ آج کل کے طالب علم کی علامتیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ موبائل ہاتھ میں ہونا چاہیے، پینٹ شرٹ اچھی پہننی ہونی چاہیے، اور وقت کہیں پہ بھی پاس کرے کہ مباحثہ تھا۔ ویسے گپ شپ لگا رہے ہیں کہ مباحثے کے لیے ہم جاتے ہیں، فلاں کے لیے ہم جاتے ہیں، امتحان کے لیے پڑھنا ہے، روزی روٹی کی کوششیں کرنا ہے۔ تو یہ آج کل کے طالب علم ہو گئے، لیکن آثار سے پہچانے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام مراد یہ ہے کہ طالب علم کی اپنی علامات ہیں، اس میں علم کو طلب کرنے کے آثار ہوں گے تو طالب علم کہیں گے، وإلا طالب علم نہیں ہے۔ تو اسی طرح امام علی علیہ السلام نے اس مکتوب میں تقوی کے اعتبار سے وہ جو تفکر تقوی کہتے کسی ہیں، اس کی بجائے زیادہ حرکات سکنات، متقی کی حرکات سکنات کیسی ہوتی ہیں، اور متقی انسان دنیا اور آخرت میں تدبیر کیسی کرتا ہے، اس کو زیادہ بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ تو تقوی کے آثار بیان، مثلا آپ نہج البلاغہ میں بعض جگہ دیکھیں، تقوی نہج البلاغہ کا بہت تفصیلی موضوع ہے۔ تقوی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح توکل ہے، صبر ہے، رضا ہے، مراتب ہیں۔ تقوی مرتبہ نہیں ہے، تقوی ایمان کے ساتھ کاملاً ایک لباس ہے۔ لباس التقوی خیر لکم، لباس کی مانند ہے، سب مراحل کو شامل ہے تقوی۔ مثلا بعض موارد ایسے ہوں گے کہ اس میں صبر کا مقام ہے،
بعض ہیں توکل کا مقام ہے، لیکن جس طرح ایمان سب کو شامل ہے اس طرح تقوی سب مراتب کو شامل ہے۔ انشاءاللہ اس کو نہج البلاغہ کا ایک تفصیلی مورد ہے، آپ کو کوئی ایسا امام علی علیہ السلام کا خطبہ شاید ہی نظر آ جائے جس میں تقوی کا بیان نہ ہو، لیکن تقوی کہتے کسی ہیں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، تقوی کے آثار کیا ہیں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، تقوی متقی کی عادات اور حرکات کی ہیں۔ یہاں پہ تقوی کے اوصاف کی بجائے متقی کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ متقی کیا کرتا ہے، مثلا 24 گھنٹے متقی کیسے گزارے گا۔ اور یہ بڑا دلچسپ بھی چیز ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کرنا چاہیں تو کیا کام کریں کہ متقی بن جائیں گے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس 5ویں صورت میں متقین کا تعارف کرایا ہے، ان کے اوصاف اور وہ جو پورے دن کی پلاننگ کرتے ہیں اس کے اعتبار سے، اور پھر ان کا جائزہ لیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک طرف مختصر طور پہ گفتگو کی، اب وہ طویل نہیں، لیکن مختصر طور پہ متقین کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کیا عادات سکنات ان کی ہیں اور کیسے پلاننگ کرتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں متقین کا اہل دنیا سے کمپیریزن کیا ہے، مقایسہ کیا ہے۔ مثلا اگر متقی نہیں ہے، اہل دنیا ہے، تو پھر کون اس میں فائدے میں ہے؟ ایک بڑا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی پڑھیں گے۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ موت کا اہتمام، کیونکہ اگر ایک سیاسی حکمران متقی ہوگا، قیامت اس کے سامنے ہے، موت اس کے سامنے ہے، تو یہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عدالت سے کام نہ لے، ممکن نہیں ہے کہ وہ امام کی اطاعت نہ کرے۔ لہذا چھٹا نقطہ ہے کہ موت کا زیادہ اہتمام کرے، موت کا زیادہ تذکرہ کرے۔ موت انسان کو گناہوں سے آ کے روک دیتی ہے، موت ہے جو قلوب کے اندر شہوت کو دبا دیتی ہے، موت ہے جو غصے کو قابو کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بالآخر گزر جانا ہے، بالآخر ختم اس دنیا نے ہو جانا ہے۔ موت ہے کہ جو شکوہ شکایت انسان کے اندر ختم کر دیتی ہے، موت کو زیادہ یاد کرے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے موت کا تذکرہ کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ موت کا تذکرہ سیاسی اعتبار سے، بعض اوقات اخلاقی اعتبار سے ہے، اعمال نامے کے اعتبار سے ہے۔ یہاں پہ اگر ایک حکمران ایسا ہو، قیامت کا کوئی خوف اسے نہیں ہے، موت کا کوئی ڈر اسے نہیں ہے، اسی طرح سے متقی اور تقوی کی طرف کوئی رغبت اس کی نہیں ہے، تو یہ تو فرعون ہی بنے گا۔ پھر فرعون کے علاوہ تو کچھ نہیں پھر آئے گا سامنے۔ اگر ایک حکمران آئے، مثلا خالی نعرے لگانے سے نہیں ہوتا کہ ہم انصاف لے کے آئیں گے اور ہم انصاف کریں گے، بیت المال میں مال واپس کر دیں گے، اور پھر پوری قوم کو بے وقوف بنا کے، اور بہت سارے ہمارے اپنے ہی مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو الٹا ایک سسٹم ہو گیا ہے کہ علماء ہی کمپین چلا رہے ہوتے ہیں دیگر حکمرانوں کی، اور جب حکمران آ جائے تو ان کی تبدیلی کیسی ہوتی ہے؟ 90% سابقہ سارے حکمران اسی طرح، یہ تبدیلی ہو گئی۔ نعرے تبدیلی کے ایسے ہی لگاتے ہیں، جیسے بھی پاکستان کی حالت دیکھیں کہ وہاں پہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آگے حکمران اوپر۔ اب تبدیلی کیسی آئی؟ وہ جو سابقہ حکومتوں کے جتنے بھی گورنرز موجود تھے، جتنے منصبدار تھے، 90% اسی طرح وہ باقی ہیں، کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو کس کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکانا ہے؟ ابھی تو ان کے خلاف انہوں نے پورا ایک اتحاد قائم کر لیا ہے، اور اتحاد قائم کرنے کے بعد اگلا رخ کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتہ۔ تو خلاصہ کلام کہ اگر تقوی نہ ہو، سیاست کا معیار امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں تقوی ہے، یعنی اگر کوئی امام علی علیہ السلام کو مانتا ہے اور ان کو اپنا امام اور ہادی اور رہنما قرار دیتا ہے تو وہ حکمرانوں میں متقی کو ڈھونڈے گا، نہ کہ وہ کسی فاسق فاجر کو ڈھونڈ کے اپنے اوپر لا کے آباد کرے گا۔ یا آیت اللہ مصباح یزدی جس طرح بیان فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ 2 شروں میں سے ایک شر کا انتخاب، یہ کہو کہ کئی مصلحین ہیں، ان میں جو سب سے بہتر اصلاح کرنے والا میں اس کو لے کے آؤں۔ تم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ تم یہ کہتے ہو کہ یہ جتنے شریر حکمران ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان میں سے سب سے کم جس کے اندر شر ہے اسے ہم لے آتے ہیں۔ مثلا یزید ہے، عبد الملک بن مروان ہے، اور اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان ہے، تو ہم بالفرض ہم فلاں کو لے آتے، عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے۔ تم آخر اس طرف کیوں نہیں آتے جو صالحین ہیں؟ مثلا مالک اشتر ہیں، محمد بن ابی بکر ہیں،
یا اسی طرح عثمان بن حنیف ہیں، سہل بن حنیف ہیں، ان میں سے جو سب سے صالح تر ہے اور جب سے محکم ہے میں اس کا انتخاب کروں۔ اس کے لیے تم زمینہ فراہم کرو، اس کے لیے تم آباد کاری کرو۔ آپ صرف اور صرف نیٹ کے اوپر فارسی میں لکھیں اصلاح، کہ اصلاح یا شر، تو آپ کے سامنے وہ مقالے کھل جائیں گے اور اس میں آراء علماء کی آ جائیں گی، کیونکہ ایران کے اندر بھی یہ والا معاملہ چل رہا ہے کہ یار یہ ہیں سارے کے سارے شر، تو ان شر میں سے ایک کو لے آؤ، حتیٰ کہ آج بھی یہ والی بحث چلتی ہے۔ تو وہاں پہ آیت اللہ مصباح یزدی نے کہا کہ تم اپنا سسٹم ایسا بناؤ کہ جس میں صالحین میں بھی جو سب سے زیادہ صالح ہے یعنی اصلح ہے اس کو تم لے کے آؤ۔ اس لیے تفکر امیر المومنین علیہ السلام، کیا تقوی کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے؟ کیا موت اور قیامت کا خوف کھائے بغیر سیاست ہو سکتی ہے؟ اگر امام علی علیہ السلام کا کوئی پیرو ہو اور وہ متقی کے بغیر کسی کو ڈھونڈ رہا ہو تو پھر کہے کہ میں امام کا اس مسئلے میں پیرو نہیں ہوں۔ امام کا پیرو ہو تو محمد بن ابی بکر کی طرح وہ کہے گا کہ امام علی علیہ السلام نے جیسے لکھا متقین میں سے ہونے کی کوشش کرو۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ چھٹا پوائنٹ موت کا اہتمام ہے، اور اسی کے ذیل میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے کہ کون جنت اور جہنم کے قریب ہے۔ جنت اور جہنم کے قریب ہونے کا معیار جو ہے وہ قصیدے یا انسان کے اپنے جذباتی جملات نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے تفکر یعنی حقیقی فکر، حقیقی نظریہ اور عقیدہ اور عمل، یہ اس کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ ابھی اسے مطالعہ کریں گے۔ ساتویں نقطے میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس مکتوب میں مصر کی اہمیت کو بیان کی ہے کہ مصر کیا جگہ ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اسے ذکر کیا ہے۔ آٹھویں پوائنٹ میں امام علی علیہ السلام نے پھر ابھارا ہے کہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست ان اعتقادات کے ساتھ کس قدر ملی ہوئی ہے جو نظریہ اور تفکر امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص معلومات لے کے یہ آ جائے اور مثلا تقوی کے بارے میں ممکن ہے کہ وہ 1 مہینے یا 10 مہینے وہ درس دے سکتا ہو، لیکن تقوی متقین کی عادات اور ان کے طور طریقوں کو اختیار نہیں کرتا تو خیانت اس سے جنم لے گی۔ اس لیے آپ یہ 8واں پوائنٹ دیکھیں، نفس کی خلاف ورزی پہ ابھارا۔ تمہیں نفس یہ کہے گا کہ مثلاً کہ امیروں کی طرف رغبت اختیار کرو، جو ڈگری والے ہیں، منصب دار ہیں، ان سے اچھے الیکس تم پیدا کر لو، غریبوں سے غفلت برتو، اس طرح کی نفس کی چیزیں ہیں۔ ادھر نفس کی خلاف ورزی کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ 9واں ہمارے پاس ہے نماز کی اہمیت، کیونکہ بندگی ہے اور نماز کی اہمیت کو امام نے ابھارا۔ اور 10واں ہے کہ مومن اور منافق برابر نہیں ہیں اور منافق سے کے خطرے کا احساس دلایا۔ یہ 10 نکات ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ ان 10 نکات میں آپ دیکھیں سیاست کرنے کے اسلوب کیا ہیں، سیاست کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان 10 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر عمل میں قیامت ہے، موت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نفس کی مخالفت ہے، نماز اور بندگی کا درس ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ درس اخلاق ہے یا سیاست کرنے کے طور طریقے ہیں؟ دین اسلام کی سیاست اسی طرح ہے۔ یہی بندہ صالح ترین انسان ہے، لیکن معاملہ فہم ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ اس لیے آخر میں منافق سے ہوشیار کیا کہ دیکھو منافق کو تم پہچان کے رکھو، بصیرت والا ایک نقطہ بیان کیا۔ یعنی بصیرت عبادات سے ہٹ کر نہیں ہے، بصیرت قیامت اور موت سے جدا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ بیک وقت ہونی چاہیے۔ اگر بصیرت ہو، کوئی قیامت کا ڈر نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں، تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسی کا حامی بن جائے گا۔ لہٰذا انسان کے نفس کو کون چیز بچائے گی؟ تقوی ہے کہ جو بچائے گی۔ تقوی کہتے ہیں حفاظت کرنے کو ہے، حفظ الشیء۔ تقوی کہتے ہیں ڈھال کو ہے۔ تقوی کہتے ہیں کہ ایک چیز اپنے آپ کو بچا لینا۔ جو بچانا سیکھتا ہی نہیں ہے تو پھر شکار ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جو بچنا نہیں جانتا وہ پھر شکار ہونے سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اب آئیں، اب تیزی سے ہم اس مکتوب کے معانی کو ملاحظہ کریں۔ امام فرماتے ہیں الی محمد بن ابی بکر حین قلدہ مصر۔ دیکھیں جو ہم نے 10 پوائنٹ پڑھے ہیں، آپ خود اس کے اوپر غور و فکر کریں، کیونکہ سیاسی عناوین ایسے ہیں کہ جس میں انسان غور و فکر کر کے نتائج لے سکتا ہے۔ بصیرت سے تعلق رکھتا ہے، فقہی احکام یہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کسی کی تقلید کرنی ہے۔ آپ کہ میں دفتر سے فتویٰ پوچھ لوں گا، وہ جو کہتے ہیں میں کر لوں گا،
اسے کہیں یہ فتوے والے امور نہیں ہیں، یہ بصیرت کے، یہ غور و فکر کے مقامات ہیں، یہ نظریات اور موقف عملی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا موقف؟ اب امیر المومنین علیہ السلام کا طرز سیاست ہمارے سامنے آ گیا، ان کی سوچ بچار، ان کی رائے، ان کی فکر سیاسی، وہ ان 10 نکات میں ہمارے سامنے آئی. اب آپ خود ادھر غور و فکر کریں، قیامت کا سیاست سے کیسے تعلق جوڑیں، موت کا سیاست سے تعلق، نفس کی خلاف ورزی کا سیاست سے تعلق. اگر آج بھی آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے مسائلی حکمرانوں میں اگر خوف خدا ہوتا، قیامت سے ڈرتے، موت سے ڈرتے، نفس کی مخالفت کرتے اور متقین کی عادات کو اختیار کرتے، مجھے بتائیں یہ حال ہوتا ہے پاکستان کا. پاکستان کے سارے لوگوں کے چوروں کی نا کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک چور ہوتا ہے کہ جو گھر کو لوٹتا ہے، اس سے بڑھ کر چور ہوتا ہے جو کوئی سٹور لوٹ لے، اس سے بڑھ کر چور کون ہوگا جو بینک لوٹ لے، کیونکہ اس سے پورا کا پورا علاقہ ہی متاثر ہو رہا ہے. سٹور سے 1-2 بندے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب بینک میں ڈاکہ پڑتا ہے تو بینک میں مال کیونکہ پورے اس شہر کا یا علاقے کا ہوتا ہے، سبھی متاثر ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ قوم لوٹ لیتے ہیں، جو قوموں کو لوٹ لے وہ کتنا بڑا چور ہوگا، اس کے ڈاکے دیکھیں. اور جو ان چوروں کا طرفدار ہو وہ اندر سے کس جگہ پہ پہنچا ہوا ہوگا، جو ان چوروں کا طرفدار ہو. تعجب باور بات ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے دور کے چوروں پہ تو ممکن ہے کوئی لعنت بھیجتا ہو، اور آج کے دور کی امت اسلامیہ کے خائنین اور چوروں سے وہ محبت کرتا ہے. یہ کیسی اس کا امام علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا ہے. لہذا جو آج کا قوموں کا چور ہے، امت کا چور ہے، ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، جیسے آل سعود بیٹھے ہوئے ہیں، بحرین میں آل خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرب امارات میں آ کے یہ جو عرب حکمران آ کے حاکم ہیں، اسرائیل کو قبول کر کے پوری کی پوری امت اسلامیہ ان کی جانوں کو، مالوں کے تحفظ کو برباد کر رہے ہیں اور دشمن کی راہ ہموار کر رہے ہیں. ان سے بڑھ کر کون چور ہو سکتا ہے؟ لہذا جب معیارات بدل جائیں تو انسان خاموش رہتا ہے. اس دور میں بھی یہی والا مسئلہ تھا امام علی علیہ السلام کے دور میں. یہی اسی نوعیت کے افراد تھے خائنین، یہی امت کا مال لے کے بھاگنے والے تھے، لوٹنے والے تھے، ظلم و ستم کرنے والے تھے. جیسے یہ بن سلمان آیا سعودی عرب کے اندر، اس نے فحاشی کے اڈے قائم کرنا شروع کر دیے. مکہ مدینہ کے اندر فحاشی کے اڈے، جو فحش ترین خواتین ہیں ان کو باہر کے ممالک سے لا کے رقص و سرور کی محفلیں برپا کی گئی. ان کی مثال وہی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ولید بن عقبہ کے بارے میں، سعید بن عاص کے بارے میں، یا اس طرح کے دیگر افراد. بے شک رضی اللہ عنہ کہہ دیں، کیونکہ رضی اللہ کہنے سے ان کے اعمال تو نہیں دھل جائیں گے. انہی کی شکلیں اس جگہ پہ آ کے وہ کہیں گے بالآخر ہے تو مسلمان، سارا کچھ کر لے، مرا تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے. تو یہ جو خائنین ہیں امیر المومنین علیہ السلام ان کے شدید مخالف تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب عالم اسلام میں خاموشی چھائی ہوئی تھی تو اس عالم اسلام کی خاموشی کے سکوت کو کس نے، اس عالم اسلام میں جو سکوت چھایا ہوا تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس خاموشی اور سکوت کو کس نے توڑا؟ ان میں سب سے بڑھ کر نام محمد بن ابی بکر ہے، ان میں سب سے بڑھ کر نام مالک اشتر ہے، ان کے بڑے بڑے ناموں میں حاشم بن عتبہ ہے، محمد بن ابی حذیفہ ہے، جناب کمیل بن زیاد ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ابو ذر غفاری ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں. آج کے دور میں شیعہ اگر ہوگا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ صدا بلند کرے گا، وہ ظلم کے خلاف بولے گا، وہ چوروں کے خلاف آواز بلند کرے گا، وہ چور کو چور کہے گا، وہ ظلم کے خلاف بولے گا کہ یہ ظلم ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے معیار سیاست تشیع کو دیا ہے، امت کو معیار سیاست دیا ہے. دیکھو کہ تمہارے مال کا رکھوالا کوئی چور ہے یا متقی ہے. لہذا فساق کو اور فاسقین کو اپنے اوپر لا کے پھر تقاضا کرو عدالت کا، تو پھر تو اپنے آپ کو تم کوسو، نہ کہ ان لوگوں کو کوسو. یعنی گھر میں سانپ رکھ کے اور پھر جب ڈس لے تو کہ سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کو خود ہی وہ لے کے آئے تھے. تو اپنے اوپر سانپ بٹھا کے قوموں کا مال غصب کر کے جب وہ بھاگ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، پھر آپس میں بحث شروع ہو جائے. اور جتنے بھی بدترین اعمال انجام دے لیں، یہ ایک اور تعجب آور چیز ہے، جتنے بھی بدترین
اگلا اس کے آ کے صفائیاں پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو مکتب تشیع میں اصلاً اس طرز تفکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں اس طرز تفکر کی پھر کچھ گنجائش ہے کہ انہوں نے صحابہ کے نام سے عدالت کا جو ایک غلو کے اوپر نظریہ کو وجود دیا، اس میں وہ قاتل مقتول دونوں کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اس میں شرابی ہو یا جس نے شراب نہیں پی دونوں ہی رضی اللہ ہیں، جس پہ حد جاری ہوئی یا نہیں ہوئی دونوں ہی رضی اللہ ہیں۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے یار وہ کلمہ پڑھ کے تو مرا ہے نا، لا الہ الا اللہ تو کہا نا، تو تم کیوں اس کی بد تعریفیں کرتے ہو، کیوں اسے برا بھلا کہتے ہو؟ چلو اس تفکر کے تحت کوئی گنجائش نکلتی ہے، مکتب تشیع کے نظر میں نہیں نکلتی۔ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے دور میں سب سے زیادہ اعتراض کرنے والوں میں سے تھے۔ ابو ذر غفاری انہوں نے مارے کھائیں، جلاوطن ہوئے، لیکن اپنی آواز انہوں نے نیچے نہیں کی۔ کمیل بن زیاد انہیں زد و کوب کیا گیا، لیکن وہ معترض تھے۔ ہاشم بن عتبہ ان کے اوپر لان تان کی گئی، لیکن وہ معترض تھے۔ اسی طرح مالک اشتر ہیں کہ آج بھی ان کا نام احترام سے کم لوگ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ اللہ کی راہ میں نہیں کی، اللہ کی راہ میں ظالم کی کوئی پرواہ نہیں کی، لہذا وہ ڈٹ گئے ظالم کے خلاف۔ تو تشیع پہچانی جاتی ہے حق کا ساتھ دینے سے، تشیع پہچانی جاتی ہے کہ جو معیارات ہیں ان معیارات کے مطابق گفتگو کرنے سے اور تقاضا کرنے سے کہ ان معیارات کے مطابق فرد آئے۔ لہذا آپ ان 10 چیزوں میں خود غور و فکر کریں، دیکھیں کہ تواضع، مساوات، عدل و انصاف، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ سیاست کے خوبصورت ترین اسلوب ہیں، لیکن اس میں متقین، موت کا اہتمام یا جنت جہنم کی بات، نفس کی مخالفت، اطاعت الہی، نماز کی تاکید، انسان تعجب کرے گا ان کا سیاست سے کیا تعلق؟ تو جس جگہ پر یہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، جس جگہ پر بھی ان عبادات کو سیاست سے جدا کریں اسے دین نہیں کہتے، اسے سیکولرزم کہتے ہیں۔ یہ سیکولر تعلیم ہے کہ تم اپنے مذہب کی باتیں اپنی جگہ رکھو، جس نے جیسے عمل کرنا ہے، پوجا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے وہ کرے۔ سیکولرزم کے مطابق سیاسی امور بالکل جدا ہیں، لہذا جس جگہ پر بھی عبادات اور اسلامی اعتقادات یہ سیاست سے ہٹ جاتے ہیں اس کو سیکولر کہتے ہیں، یہ دین سے ہی یہ تفکر خارج ہو گیا۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ جھنجھوڑا امت اسلامیہ، بالخصوص مکتب تشیع کو جھنجھوڑا کہ سیاست عین دین ہے اور دین عین سیاست ہے۔ سیاست دین سے جدا نہیں ہے اور دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ آپ دین سیاست سے جدا قائل ہو جائیں، جتنے امام زمان علیہ السلام کے آپ نوحے پڑھیں، مرثیے پڑھیں، دعائیں پڑھیں، العجل کی تسبیحاں پڑھیں، سیکولرزم کو انجام دے رہے ہیں۔ امیر امام مہدی علیہ السلام کا تعارف ہی سیاست کے باب سے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولیا ظلما وجورا۔ ساسۃ العباد زیارت جامع کبیرہ میں واضح طور پہ انہیں ساسۃ العباد، بندوں کی سیاست کرنے والا لقب دیا، اس صفت سے انہیں متصف کیا گیا۔ امام نقی علیہ السلام سے یہ معتبر ذرائع سے زیارت وارد ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام کہ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیاسی امور میں اگر ہم ان 10 نکات کو بند کریں تو ہم 3 نکتوں میں بند کر سکتے ہیں۔ اولاً عوام الناس سے برتاؤ کے طریقے، تواضع ہے، مساوات ہے اور عدالت۔ نمبر 2، دین کی فکری اور دین کی عبادی عملی تعلیم، اس کو برپا کرنا۔ فکری تعلیم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ پر اعتقاد، موت، قیامت، جنت، جہنم، یہ اعتقادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نفس کی مخالفت، اللہ کی اطاعت، یہ عملی جانب ہے، یعنی دین کو آباد کرنا، یہ دوسرا ہے، یعنی دین کو اپنے وجود کے اوپر حاکمیت کرا، حاکم کر دو، تب متقی بننا۔ بس فکری تعلیم بھی دین کی اور عملی تعلیم بھی، یہ دوسرا نقطہ۔ اور تیسرا نقطہ ہے بصیرت کا، ہوش مندی کا۔ منافق پہ نگاہیں گھاڑ کے رکھو، علاقے کو سمجھو، مصر کی کیا اہمیت ہے اسے جانو، منافقت سے تم بیدار رہو۔ منافق کسی بھی راستے سے آ سکتا ہے، کیونکہ منافقین ہی اس دور میں زیادہ پھیلے ہوئے تھے، لہٰذا تیسرا نقطہ کیا ہے؟ بصیرت کا۔ ان 3 کو جم کریں تو ایک سیاسی حکمران بنتا ہے۔
عوام الناس سے اسے میل ملاپ کرنا، ان کے درمیان زندگی بسر کرنا آتا ہو۔ نمبر 2، دین کی فکری اور عملی تمام کے تمام حدود کی رعایت کرتا ہو۔ اور نمبر 3، کہ بصیرت کا مقام، علاقے کو بھی جانتا ہو اور علاقے میں ہونے والی سازشی ہاتھوں اور عناصر کو بھی جانتا ہو۔ یہ 3 ہمارے پاس نکات میں، یہ 10 نکات سمو جاتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں اور کوشش کریں، مثلا یہ خطبہ ہے، اس خطبے کو آرام سے ہمیں نشر بھی کرنا چاہیے۔ تشیع کو آخر سیاسی امام علی علیہ السلام کے سیاسی تفکر سے اگر ہم آنگ کرنا چاہیں تو ہمیں یہ خطبہ پیش کرنا چاہیے۔ اس کے 10 نکات لکھیں اور 10 کو 3 حصوں میں بند کر دیں۔ لوگوں کے اندر سیاست کرنے کا برتاؤ، سلوک، یا لوگوں سے کیسا سلوک کیا جائے۔ نمبر 2، کہ دین کی فکری اور عملی تعلیمات کی رعایت کرنا۔ اور نمبر 3، کہ بصیرت کا مقام، کہ علاقہ شناسی، علاقے کو بھی جانو اور سازشی عناصر کو بھی جانو۔ یہ 3 چیزیں ہوں تو ایک سیاسی انسان جو ہے وہ سیاست کے موضوع پہ گفتگو کرنے والا یا سیاسی امور اس میں عمل دخل دینے والا انسان بنتا ہے۔ اب آئیں ہم تیزی کے ساتھ یہ مکتوب پڑھتے ہیں نہج البلاغہ سے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بعض جگہوں پہ کوئی سمجھانے کی غرض سے مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ تفصیل پیش کی جائے گی۔ الی محمد بن ابی بکر حین قلدہ مصر، یہ مکتوب امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اس وقت لکھا جب مصر کا قلادہ ان کی گردن میں ڈالا، یعنی حکمرانی انہیں دی۔ ابتدا میں امام اب برتاؤ، لوگوں سے برتاؤ کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا دو، یعنی جھکا کے ملو، جھک کے تھوڑا سا ملو، اکڑ سے نہ ملو۔ جیسے ہمارے ہاں جو بعض چیف ایسے آتے ہیں یا بعض پرائم منسٹر بھی ایسے آئے ہیں کہ گردن ان کی اوپر ہوتی ہے اور ہاتھ سامنے تھوڑا سا کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس سے ہمارا قد بلند ہو گیا ہے یا مال میں اضافہ ہو گیا یا اگلا بہت نیچے اور چھوٹا ہو گیا ہے۔ وہ اندر خیال ہے، تکبر خیالی چیز ہے۔ تکبر کرنے سے ظاہراً کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثلا میں ایک بندہ گردن اوپر کر دے، اس سے وہ بڑا ہو جائے گا۔ اب خیال اس طرح دکھا رہا ہے کہ یار تم اس سے بڑے ہو گئے ہو۔ اسی طرح سے ہلکا ہاتھ ملاؤ گے تو وہ نیچا تمہارے سے ہو جائے گا۔ خیال ہے اس کے ذہن میں کہ جو اسے نیچا تھوڑا کر کے ذہن میں بتا رہا ہے، ورنہ جسم اتنا ہی ہے۔ اگر 5 فٹ کا ہے 5 فٹ کا ہی رہے گا۔ ہاتھ اس کا 1 میٹر آگے بڑھ سکتا ہے، 1 میٹر سے آگے نہیں بڑھا سکتا وہ۔ پھر وہ سمجھے شاید مال دولت میرے پاس ہے تو برتری مل گئی، تو مال دولت عملاً تو اس کی جیب میں بھی نہیں ہے اور نہ اس بیچارے فقیر کی جیب میں ہے، اور صرف ایک نسبت ہے اس کی۔ استعمال سارا ایک وقت میں نہیں کر سکتا، اور جتنا استعمال کر سکتا ہے وہ رزق ہے، بقیہ تو اس کے پاس ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہی رہ جانا ہے۔ مثلا ایک کی نسبت میری طرف نہ ہو، زمین کا ٹکڑا ہے اس کی نسبت میری طرف نہیں ہے، اور ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس کی نسبت میری طرف ہے لیکن میں اسے استعمال نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں کہ کیا وہ برابر جگہیں ہیں یا نہیں؟ میرے لیے تو برابر ہیں استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، البتہ قیامت والے دن حساب برابر نہیں ہے۔ استعمال نہیں کیا پھر بھی اس کا حساب دوں گا۔ لہذا تکبر جو ہے اس کی شدت سے نفی ہے کہ یہ رضائے الہی ہے۔ جس نے اوڑھنا چاہا ہے وہ ذلیل ہوا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین علیہ السلام و ائمہ اطہار علیہ السلام، اللہ نے تکبر کی رضا انہیں بھی نہیں دی۔ قرآن میں واضح آیت نازل ہو گئی، رسول اللہ کو فرمایا کہ اپنے کندھے جھکا کے مومنین سے ملا کریں۔ تکبر مختص ہے فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ وہ صفت ہے متکبر کہ مخلوق میں اس کی ایک جھلک بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، فقط اللہ کی ذات متکبر ہے۔ اس لیے فرمایا فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، کندھے اپنے ان کے سامنے جھکا دو، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، اور ان لوگوں سے تم جب ملو تو تواضع کے ساتھ ملو اور نرمی کا سلوک کرو۔ اپنی جو جانب تمہارے ہوتے ہیں، الن کہتے ہیں نرمی کا سلوک۔ ایک تو ہوتا ہے نا درستگی کا، سختی کا، یعنی ہمیشہ ہی قانون کا ڈنڈا لے کے سر پہ پہنچ گئے اور سخت ترین ایک بات کی اور اگلے کی دل میں خوف پیدا کیا، نہیں، اس کو کچھ مہلت دو، اسے نصیحت کرو، سمجھاؤ،
ملن نصاری کا اس سے سلوک کرو اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی طرف آؤ، نرمی کا سلوک یعنی اس سے نرم انداز اور نرم مزاج رکھو۔ اس برتاؤ کے نا بعض نتائج ملتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہمیشہ ماتھے پہ سلوٹے ڈال کے اکڑ کے رہے اور کسی سے صحیح طرح سے بات نہ کرے، اس صورت میں کوئی اس سے آ کے اپنا تقاضا پیش کرے گا؟ پیش نہیں کرے گا وہ، لیکن وہ اپنے ہی ایک خام خیالی کی دنیا میں ہے، وہ توڑ دے گا، معاشرے کو توڑ دے گا۔ لیکن ایک بندہ وہ نرم رہتا ہے، جو ملتا ہے اس سے ملن نثاری سے اچھے انداز میں بات چیت کرتا ہے، تواضع سے پیش آتا ہے، یہ بندہ اس کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ یہ کوشش کرے گا، اس کے اوپر تھوڑا سا منت سماجت شروع کر دے گا، اس کے سامنے او بھگت شروع کر دے گا۔ یہاں پر حاکم کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس کی ناگواریوں پر صبر کرے اور اس کی چاپلوسیوں کے اوپر اسے ڈانٹ دے کہ مجھ سے چاپلوسی کا سلوک تم مت کرو، مجھے مت ابھارو کہ میں عدالت کے میزان کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ سلوک کرو، کوئی بھی ایسا ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ لیکن لہٰذا نرمی کا جب بھی سلوک کریں گے تو اگلا کیا کرے گا؟ تھوڑا سا اس کے اوپر اپنے طور پہ دباؤ ڈالے گا، مثلا آ کے چاپلوسیاں کرے گا، آ کے منت سماجت شروع کر دے گا، اور نرم پائے گا تو ممکن ہے کچھ خلاف ورزیاں کر دے۔ تو صبر سے کام لے اور قوانین کے دائرے میں رہ کے قانون کے عدالت کو تھامے رکھیں۔ بہرحال وَأَلِن لَهُمْ جَانِبَكَ، اپنے اطرافیوں میں جو تمہارے ہیں ان سے تم نرمی کا سلوک رکھو۔ وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، جب تم نے اپنے چہرے کو پھیر کے گفتگو کرنی ہے تو سب میں برابر طریقے سے تم نے گفتگو کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر سے بات کر رہے ہو تو چہرہ صحیح طرح سے کھل اٹھا، بڑے خوبصورت طریقے سے، ملن نثار طریقے سے اور کشادگی کے ساتھ تم اس سے ملو، اور جب غریب کی بات آئی تو اسے دھتکارنے کی طرف آ جاؤ یا اسے جلد بازی میں تم بات کرو۔ نہیں، غریب اور امیر دونوں سے برابری کا سلوک کرو۔ یہی ضابطہ مالک اشتر کو بھی امام علی علیہ السلام نے لکھا، اور مالک اشتر کو یہ اضافہ لکھا، کہا کہ اگر تم نے یہ برابری کا سلوک نہ کیا تو جو امراء اور صاحب منصب ہیں ان کے دلوں میں تمنا اور ان کے دلوں میں ایک بات پیدا ہو جائے گی، یعنی یہ نرم گوشہ ان کے دلوں میں جنم لے لے گا کہ اپنی بات تم سے منوا لیں، یعنی تمہاری طرف تقاضا کیسے کریں گے کہ تم سے اپنی بات منوا لیں۔ مثلا جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ بڑا نرم ہے تو اس سے اپنی بات منوانا شروع کرتے ہیں، لیکن جب ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ سب سے ہی برابر کا سلوک کر رہا ہے، مثلا پہلے آ گیا غریب بندہ، اب اس کے پیچھے کھڑا ہے امیر، تو یہاں پہ تو ایک عام فرد ہے وہ اتنا صبر نہیں کر پاتا، امیر کی طرف دل بھی کھنچتا ہے کیونکہ زینت دنیا اس کے پاس ہے، اور انسان اس سے کچھ نفع کا بھی خیال اپنے دل میں لاتا ہے کہ شاید یہ مجھے نفع دے دے۔ اگرچہ یہ سوچے جو ہیں یہ انسان کے پست ایک نفس کی علامت ہے، بہرحال یہ ہم معاشرے میں زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ غریب کے ساتھ بھرپور اسے ٹائم دے، جتنا وہ امیر کو دینا چاہتا ہے اتنا ہی غریب کو ٹائم دے، جتنا امیر کے ساتھ کشادگی کے ساتھ اور امیر کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے اسی طرح غریب سے وہ سلوک کرے۔ اس کی نظر میں غریب کو امیر پہ اور امیر کو غریب پہ کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو دونوں کی طرف نظروں کے اعتبار سے برابر رکھو۔ اگر تم نے امیروں کو زیادہ لفٹ کرائی غریبوں کو ترک کر کے تو ان کے سینے میں نرم گوشہ پیدا ہوگا کہ اپنی غلط باتیں تم سے منوانے لگ جائیں۔ مثلا کہتے ہیں یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، وہ کہ مجھے ہدیہ نہیں چاہیے، کہیں گے آپ کے لیے نہیں، یہ آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہے۔ اب وہ ایسے ایسے بہانے کر کے دیں گے کیونکہ ایک نوالا کھا لیا ان کا تو اس کا بالآخر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، لہذا روٹی کے نوالوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ واقعات بھی ہیں بادشاہوں کے، عباسی حکمران کے، کہ غالباً مامون کے بیٹے تھے یا ہارون کے بیٹے، بہرحال ایک عباسی بادشاہ کے بیٹے تھے دو، تو اس دور میں اساتذ کو ہائر کیا جاتا تھا وہ آ کے پڑھائیں، تو ایک استاد بڑا معروف تھا، تو بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اس کو قائل کیا جائے، وہ قائل نہیں ہوتا تھا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ اسے ایک دن اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلائیں، تو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا، کہیں گے آپ بس کھانا کھلائیں۔ تو بہرحال اس نے ایک دن دعوت پہ اسے بلایا، بادشاہ کے ساتھ دیگر حضرات بھی تھے، اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا، اس کے بعد کہا کہ اب اسے کہیں، تو اب اس نے کہا تو پھر بادشاہ کی نوکری اس نے قبول کر لی،
کہا کہ دسترخوان کے نوالوں کا یہ اثر ہے کہ غلامی کا پھندا آپ نے اس نوالے کے ذریعے سے اس کی گردن پہ ڈال دیا۔ اس لیے روایات میں علماء کو بالخصوص مذمت علماء کی، ایسے علماء کی گئی ہے جو سلاطین کے دروازوں پہ یا ان کے دسترخوانوں پہ نظر آئیں۔ ایسے علماء کی مذمت کی گئی ہے جو بادشاہوں کے، حکمرانوں کے، حاکموں کے دسترخوان پہ نظر آئیں یا ان کے دروازوں پہ نظر آئیں۔ تو خلاصہ کلام وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، کہ اپنے چہرے کو ان کی طرف ایک ہی نظر سے دیکھنا، کہ وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ، کہ تاکہ بڑے لوگ تم سے ناحق طرفداری کی امید نہ رکھیں۔ یعنی وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، اپنے چہروں کو ان کی طرف کشادہ روئی سے، بست کہتے ہیں پھیلانے کو، کشادہ روئی سے برابر ان کے درمیان تم کشادہ روئی سے ملنا۔ وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ، اور نظروں کے اعتبار سے بھی تم اپنی، کیونکہ نظریں بہت کچھ بولتی ہیں۔ کوئی اگر آ جائے جان پہچان والا، نظروں سے پتہ لگ جاتا ہے اس کا جان پہچان والا آیا ہے۔ اگر کوئی کسی کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، نظروں سے پتہ لگ جاتا ہے اسے زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ کسی کو گراتا ہے نظروں سے تو نظریں بولتی ہیں کہ اس نے اس کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ مساوات کرو، نظر میں دیکھنے کے اعتبار سے بھی مساوات کرو۔ ایک تو میل جول میں مساوات ہے، نظر کے اعتبار سے بھی مساوات کرو۔ حتی لا یطمع العظماء فی حیفک لہم، کہ تاکہ بڑے سے بڑے لوگ تم سے اپنے ناحق طرفداری کی امیدیں، اپنی طمع پیدا نہ کریں، امیدیں پیدا نہ کریں۔ ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیہم، اور چھوٹے لوگ تمہارے عدل و انصاف سے ان کے مقابلے میں نا امید نہ ہو جائیں۔ ولا ییأس الضعفاء، ایسا نہ ہو کہ تم ایسا رویہ معاشرے میں، رعایا کے اندر، عوام الناس میں ایسا رویہ اختیار کرو جو ضعیف لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب اور فقیر لوگ ہیں، وہ تم سے ان امیروں کے مقابلے میں عدل کی توقع ہی نہ رکھیں، مایوس ہو جائیں، یار یہ تو نہیں کر سکتا۔ مثلا ہمارے اس وقت پاکستان میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ امت اسلامی یا عالمی سطح پہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ضعیف ہے اس کی کوئی بھی نہیں سنتا، اور منصبدار ہے اس کی سب چلتی ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ تمہارا امراء کے ساتھ، منصبداروں سے ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے دل میں طمع پیدا ہو جائے، اور غریب جب تمہارے پاس آئے ان کی شکایت لے گئے، یا ایسا مقدمہ آ جائے جس میں غریب جو ہے وہ اپنا حق لینا چاہتا ہے، تو تمہارے سے وہ مایوس ہو جائے کہ یار اس سے تو نہیں لے سکتا، یہ تو ہے ہی ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ معشر عبادہ من الصغیرۃ من اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے سب اعمال، ڈھکے چھپے سب اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا۔ والکبیرۃ والظاہرۃ والمستورۃ، کہ اگر تم نے عدل و انصاف سے کام نہ لیا یا ان امور پہ عمل نہ کیا تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا، سوال کرے گا تم سے۔ فَإِن يُعَذِّبْ فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ، اگر اللہ تمہیں عذاب دے دے تو تم ہو جس نے اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا۔ یہ قاعدہ ہے، امام نے یہ قاعدے کی صورت میں بیان کی ہے۔ ان شرطیہ ہے، شرطیہ اسلوب عموماً قواعد کی صورت میں آتا ہے یا قانون کو بیان کرنے۔ اللہ نے جس کو بھی عذاب دیا تو وہ زیادہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیے، اس وجہ سے اسے عذاب ہوئے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے اسے عذاب دیا، اس کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ وَإِن يَعْفُوا فَهُوَ أَكْرَمُ، اور جس کو بھی معافی مل گئی یا جس کی بھی مغفرت ہو گئی یا جس کو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ نے داخل کیا، یہ اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے، نہ کہ اس کے اعمال کا۔ وہ پورے جہان کے لوگوں کے اعمال لے کے بھی آ جائے تب بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جتنی کوششیں کر لے، جتنے خواب دیکھتا ہے اعمال کے، ان کو انجام دے دے، تب بھی وہ مستحق جنت نہیں بن سکتا۔ وہ اسی وقت مستحق بن سکتا ہے جب اللہ کے کرم اور اس کی رحمت کو پکڑ لے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، یہ تو لوگوں کے درمیان برتاؤ کے اعتبار سے تھا، اور خوف دلایا کہ اللہ باز پرس کرے گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری پکڑ ہی کسی کے سامنے نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے، پھر مر جاؤ گے،
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے ایک ایک شے کا سوال جواب تم سے لیا جائے گا۔ اس لیے خوف کھاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں ہو، سوال جواب کا بالخصوص سوال جواب کے اعتبار سے انسان ظلم نہیں کر سکتا۔ اور سیاست کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کا خوف کھاتا ہو۔ اگر ایک شخص کی اپنی زندگی میں خوف الہی کی جھلک نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، جان لو اے اللہ کے بندو، یہ جان لو، ان المتقین ذہبوا بعاجل الدنیا۔ اب متقین کے دیکھیں عادات اطوار کو بیان کیا جا رہا ہے، وہی نقطہ جو پہلے ذکر کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام متقین کی پلاننگ بتا رہے ہیں اور متقین کو پہنچنے والا نفع بتا رہے ہیں، اور متقین کے حرکات اور سکنات اس دنیا میں کیا ہوتے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، اور پھر کمپیریزن کریں گے اہل دنیا سے۔ ہمارے سامنے یہ کمپیریزن بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے پر طویل گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، وقت قلیل ہے، اس لیے خود غور و فکر کریں، اس کمپیریزن پہ غور و فکر کریں۔ میں اہل دنیا بن جاؤں تو کیا سمیٹوں گا؟ مثلا بہت ساری جائیدادیں بنا لیں، بہت سارے اموال آ گئے، وہ قطار در قطار فقیروں کو میں نے بٹھا کے کھانے کھلا دیے، لوگوں کی بعض کی مشکلات بھی میں نے دور کر دی۔ وہ سوچے اپنے ذہن میں جو سوچتا ہے، میں اہل دنیا بن کے رہوں تو کیا کیا کر لوں گا۔ پوری دنیا میں خوبصورت ترین جگہوں پہ میں پھر آیا، بڑی اچھی گاڑیاں خرید لیں، بڑے اچھے گھر بنا لیے، اچھا لباس پہن لیا۔ سوچے اہل دنیا میں سے آ جائیں، اور اس کے مقابلے میں ایک متقی ہے، متقی کی سوچ سوچے، یار میں متقی بن گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اب آئیں اس کمپیریزن کو ادھر ہی دیکھیں۔ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندو، جان لو یہ بات، ان المتقین ذہبوا، متقین اس دنیا سے گئے ہیں، بعاجل الدنیا، دنیا کی جلدی کے ساتھ، کیونکہ دنیا جلدی جانے والی ہے۔ کہتے ہیں وہ تو چلے گئے لیکن دنیا کی جلدی کی وجہ سے گئے۔ وَآجِلِ الْآخِرَةِ، یعنی دنیا جو ہے وہ عجلت میں، عجل کہتے ہیں تیزی کو، دنیا کی تیزی جو ہے، تیزی سے چیزیں جانے والی، ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور آخرت کی امید لگائے رکھے۔ یعنی اس جملے کو ذرا سمجھے، اور مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا، میں ترجمہ بعد میں پڑھتا ہوں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، کہ عاجل دنیا سے کیا مراد ہے، کہ عاجل عجلت اور تیزی کو نسبت کس سے دی گئی ہے؟ دنیا سے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی جو چیز بھی ہے وہ انتہائی تیزی سے گزر جانے والی ہے، جو چیز بھی ذہبوا، کہ وہ اس دنیا میں رہے، جیتے رہے، لیکن دنیا کی تیزیوں کو بھی اختیار کیا، یعنی دنیا کی جو تیزی سے چیزیں گزر جاتی ہیں ان نعمات سے لطف اندوز ہوئے وہ۔ وَآجِلِ الْآخِرَةِ، لیکن آخرت کو بھولے نہیں، آخرت پہ امید لگائے رکھے، آخرت کا سرمایہ سمیٹتے رہے، آخرت کو اپنا گھر قرار دیا، نعم العقبى الدار اسے قرار دیا۔ بس دنیا کو کیا قرار دیا؟ عاجل ہوتی ہے نا، بعض چیزیں تیزی سے ختم ہوں گی، بس آپ کو پتہ ہے کہ یہ دودھ خراب ہو جائے گا، آپ کہیں یار چلو پھر میں جلدی سے پی لوں، کیا کروں، ختم تو اس نے ہو جانا ہے۔ یہ طلاب کے لیے پلاننگ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں آتے کہ زمین خرید لیں، اور وہ پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ اچھا کھا پی لیں۔ اگر بالفرض ایسی صورت ہو، یہ وہ صورت ہے کہ جن کا تھوڑا بہت گزارا چل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں زمین تو خرید نہیں سکتے، گاڑی خرید نہیں سکتے، تو اچھی مہمان نوازی پھر کریں، مومنین کو کھلا دیں تاکہ آخرت کا اجر بھی رہے، پیسے کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اقتصادی مسائل ہے تو مان آئے روز گر جاتا ہے۔ یہ بہترین پلاننگ میں سے ہے، دنیا کی ہر شے کو دیکھے تیزی سے ختم ہونے والی ہے، بس اسی نگاہ سے رکھے، اور جب تیزی سے ختم ہونے والی ہے تو تیزی سے اتنی مقدار استعمال کر لو جو تمہاری ضرورت ہے، بقیہ اسے چھوڑ دو۔ اچھا پھر دنیا سے سمیٹو نہ، کچھ نہ سمیٹو، کیونکہ جو سمیٹو گے وہ تو تیزی سے نکل جائے گا، جو بھی لے کے جوانی لاؤ وہ بھی نکل جائے گی، مال لاؤ وہ بھی نکل جائے گا، اولاد لاؤ وہ بھی نکل جائے گی، گھر بار بناؤ وہ بھی نکل جائے گا، جو لاؤ گے وہ تباہ و برباد اس دنیا میں ہو جائے گا۔ پھر بسنا کہاں پہ ہے، بسانا کہاں پہ ہے؟ کیونکہ اندر تمنا تو ہے بسنے اور بسانے کی، آخرت میں بسو، آخرت کو آباد کرو۔ یہ متقین کی پلاننگ ہے۔ اس لیے آئیں اب ان کا ترجمہ دیکھیں مفتی صاحب کا۔ خدا کے بندو، تمہیں جاننا چاہیے کہ متقین نے، انہوں نے ترجمہ پرہیزگار کیا ہے، پرہیزگار ترجمے پہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء بھی اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ پرہیز کا مطلب ہوتا ہے اجتناب کرنا، تقوی فقط اجتناب کا نام نہیں ہے۔
تقوی کا معنی وسیع تر ہے۔ تقوی ایک قوت کو اندر حاصل کرنے کا نام ہے جس سے اپنا دفاع کر سکے انسان۔ طاغوت کو نہ اپنے اوپر آنے دے، کسی بھی مرحلے کے طاغوت کو اپنے اوپر نہ آنے دے، ایسی قوت اندر حاصل کر لے۔ لہٰذا ادھر ہم متقین ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ متقین نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھا لیے۔ یہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھا لیے۔ اگر لغوی ترجمہ آپ نے کرنا ہے تو یہ ترجمہ بنتا ہے ذہبو، وہ چلے گئے اس دنیا سے، رخصت ہو گئے دنیا کی تیزی لانے والی چیزوں کے ساتھ اور آخرت کی امیدوں کے ساتھ۔ لیکن جو مفتی صاحب نے ترجمہ کیا وہ بہت بڑے پیمانے پہ انسان کو مطلب سمجھا دیتا ہے کہ انہوں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھا لیے، کیونکہ عاجل دنیا سے مراد یہ تھا کہ جو انہوں نے دنیا کی چیزوں کو ختم ہونے کی نگاہ سے دیکھا، یہ تیزی سے ختم ہو جائیں گے، اسی نگاہ سے متقین نے دیکھا اور سلوک بھی یہی کیا۔ بعض اوقات انسان سلوک کیا کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے، مثلا گاڑی لیا وہ سمجھتا ہے ہمیشہ ہی رہے، گھر لیا ہمیشہ رہے، جوانی لیا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ رہے، نہیں، ہمیشہ کی دنیا کو نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اسی نگاہ سے دیکھا یہ تو چلی جانے والی ہے، پیسہ ہے چلا جانے والا ہے، صحت ہے چلی جانے والی ہے، ہر چیز کو، کس دنیا کی ہر چیز کو کیا دیکھا، یہ تو چلی جانے والی ہے، میرے پاس سے رہنے والی نہیں ہے۔ یہ متقین کا طرز تفکر بھی ہے اور یہ ان کے اعمال ہیں، حرکات ہیں۔ اور آخرت والی چیز کو کیا دیکھا کہ یہ ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہے، اس لیے آخرت کے لیے بڑے بچا کے اعمال انجام دیے، آخرت کے لیے خالصانہ عمل انجام دیا کہ ریاکاری کی جھلک نہ آ جائے۔ لہذا اب آپ آگے دیکھیں، فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، اب وہ کمپیریزن امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ متقین وہ بڑے ہوشیار تھے، متقی بے وقوف نہیں ہوتا، متقی دیوانہ یا احمق نادان بھی نہیں ہوتا، متقی بڑا زیرک ہوتا ہے۔ اس لیے متقی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھا لیے، دونوں کے فائدے سمیٹے، یہ متقی ہے۔ اچھا پھر آگے اب کمپیریزن، فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، یہ متقی کتنا زیرک ہوتا ہے متقی، متقی دنیا والوں کے ساتھ ان کی تمام دنیا میں شریک رہا۔ متقی جو تھا وہ اہل دنیا کی دنیا کیا ہے؟ اچھے کھانے ہیں، گھومنا پھرنا ہے، محافل برپا کرنا ہے، مال و دولت سے استفادہ کرنا ہے، عزت حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے خواتین ہیں، ممکن ہے کہ بات چیت کرنا چاہے، سکون حاصل کرنا چاہے، گھر کا ماحول ہے، زوجہ ہے، بیٹی کا اپنا ایک کردار ہے، ماں کا اپنا کردار ہے، جو دیگر محارم ہیں ان کا اپنا کردار ہے، یہی دنیا ہے۔ کیونکہ رنگینی خاتون صرف جنسیات کے لیے نہیں ہوتی، خاتون سے ایک رنگینی دنیا کی آباد ہوتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی اس سے رنگینی۔ آپ کے گھر میں اب والدہ سے انسان بڑا مانوس ہوتا ہے، اس کے بعد ساری کے ساری انواع کی خواتین ہو جائیں، ماں سے جو اس کو گھر میں ایک رونق محسوس ہوگی اور جو اس کا دل کھچا جائے گا وہ ممکن ہے کہ کسی اور شے سے نہ ہو۔ اسی طرح زوجہ اس کی ایک حاجت پوری کرتی ہے، اسی طریقے سے اس کی خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، دیگر محارم ہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، یعنی دنیا خود رنگین انہی چیزوں سے بنتی ہے۔ اس لیے خاتون کا فقط ایک رخ نہیں ہے، وہ صرف زوجہ کو اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ اپنی جنسی حص پوری کرے، ماں کو ایک اور نظر سے دیکھ رہا ہے، بیٹی یا بہن کو ایک اور نظر سے دیکھ رہا ہے، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان سے بات چیت کرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے۔ خاتون کی اپنی ایک خاص طبیعت ہوتی ہے، اپنا ایک اس کا وجود ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات وجود میں آئیں تو ایک دنیا میں رنگ ایجاد ہوتا ہے۔ تو اہل دنیا ان سب چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹل ہوں، اشتہار ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پہ خاتون کی تصویر لگا دیتے ہیں، خاتون کو رکھ دیں گے، خاتون کو بٹھا دیں گے۔ کیوں خاتون کو بٹھاتے ہیں؟ کیونکہ اس سے وہاں پہ دنیا کی رنگینی ایجاد ہوتی ہے۔ وہ اللہ ٹکٹیں خاتون کیوں بیچے؟ کیونکہ وہاں پہ اس سے رنگینی ایجاد ہوتی ہے اس جگہ پہ۔ تو یہ اہل دنیا کو یہ سلیقے آتے ہیں، کھانے رنگا رنگ ہوں گے، بہترین لباس پہنیں گے اور بڑے روشن قسم کے محل نما جگہیں بنائیں گے، خواتین کو بنا سنوار کے وہاں پہ بٹھائیں گے۔ یہ ہیں اہل دنیا کی زندگی۔
متقین اہل دنیا کی زندگی میں شریک رہے ہیں، کیونکہ آخر ان کی بھی تو ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی زوجہ ہے، ان کی بھی خالائیں اور محارم ہیں۔ اسی طریقے سے وہ متقین بہترین کھانے کھاتے ہیں۔ آپ نے حدیث الطیر تو سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، تو اس میں فقط امیر المومنین علیہ السلام کو شامل کیا۔ اب اس میں ہم فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کو تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی تو بیان کریں، دونوں نے ایک پرندہ کھایا یا نہیں؟ ایک خوش ذائقہ چیز ہے نا، پرندہ ایک خوش ذائقہ چیز ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں انہیں زہر دیا گیا، تو کس میں زہر دیا گیا؟ بکرے کی جو آگے کی دستی ہے، ران ٹائپ، اس کو تناول رسول اللہ رغبت کے ساتھ فرماتے تھے، تو اس میں زہر ملایا گیا۔ اب یہ تو بتاتے ہیں زہر ملایا گیا، لیکن یہ تو دیکھیں غذا کیا کھا رہے ہیں، بہترین غذائیں تناول فرمائی انہوں نے۔ اسی طریقے سے بہترین جگہوں کا علم تھا، پھر کے آئیں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، ادھر نماز کریں، بلکہ قرآن نے تو کہا سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہ تم سیر و سیاحت کے لیے نکلو، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ لذات اور شہوات پوری کر کے آ جاؤ، جا کے دقت کرو کہ کیف بدأ الخلق، اللہ نے کیسے مخلوق کا آغاز کیا ہے۔ اپنے طور پہ بہت گہری آیت ہے، اور سائنس ایک عرصے سے اس کی تلاش میں ہے، ابتدا اس مادی جہان کا کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو دین اسلام کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، اس زمین اور اس کہکشاؤں کے اندر یہ کہانی پوشیدہ ہے کہ کیف بدأ الخلق، اللہ نے مخلوق کا آغاز کیسے کیا، کہاں سے کیا۔ تو اس لیے اسے جاننے کی کوشش کریں انسان۔ اس لیے متقین نے سیر و سیاحت بھی کی، محفلیں تو بہترین جماعتیں ہیں، علماء اور طلاب، ان کی محفلیں پاکیزہ اور بہترین ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کو روایات میں ہے کہ مومن کے ساتھ مزاح کرو اور اسے ہنسا اور سرور میں لانے کے اس کو ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کھانے کھانے ہیں، بہترین کھانے کھاتے ہیں، بہترین لذیذ کھانے اللہ تعالیٰ انہیں عنایت فرماتا ہے۔ صحت سے وہ واقف ہوتے ہیں، یعنی صحت سے بھی واقف ہیں۔ اسی طریقے سے گھوڑ سواری کریں، سوئمنگ کریں، اسی طرح کوئی کھیل کھیلیں، ہر وہ شے جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے متقین کے لیے بھی رکھا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، اہل دنیا اپنی ساری دنیا سمیٹ لائے، متقین تو اس میں ان کے شریک رہے ہیں، متقین تو اسے سمیٹتے رہے ہیں۔ وَلَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ، لیکن اہل دنیا کو انہوں نے اپنی آخرت میں شریک نہیں ہونے دیا۔ کیا اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک ہے؟ تو یہ اس میں زیرک کون نکلا؟ اہل دنیا نے تو اپنی دنیا آخرت کو برباد کر دیا۔ کس کے لیے برباد کیا؟ دنیا کے پیچھے۔ تو متقی اتنا زیرک تھا، اس نے دنیا تو سمیٹ لی، اور متقی دیکھتا رہ گیا، اور ادھر سے آخرت بھی سمیٹ لی، اور ادھر دنیا دار آخرت کو دیکھ کے اب حیران، پریشان، غم زدہ، تکلیف اور درد میں مبتلا۔ اس لیے امام نے کمپیریزن کیا کہ دیکھو تم نے کیا بننا ہے، آپ بتاؤ۔ متقی بنو گے تو تمہیں کس نے منع کیا کہ دنیا نہ تم اس سے لذت نہ حاصل کرو، حدود الہیہ میں رہ کے لذت حاصل کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں سکن الدنیا ما سکنت، دنیا میں جس طرح سے رہنے کا حق بنتا تھا، یعنی بہترین انداز میں، وہ بہترین انداز میں رہے، اچھا کھایا، اچھا پیا، اچھے دن گزارے، انہوں نے صحت کا خوب احساس کیا، محفلیں بھی انہوں نے برپا کی۔ تو جس طرح دنیا میں بہترین طریقہ تھا، وہ بہترین طرز کے اوپر دنیا میں رہے۔ وَأَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ، اور دنیا میں جو سب سے بہترین چیزیں کھائی جا سکتی تھی انہوں نے کھائیں۔ کھانے کھانے سے تقویٰ نہیں ختم ہوتا، یہ ذہن نشین رکھ لینا چاہیے۔ زہد کے خلاف ہو سکتا ہے، تقویٰ کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، صحیح ہے؟ بہترین کھانے انہوں نے بہترین انداز میں انہوں نے کھائے، تناول کی۔ اکلوہا، انہوں نے اس دنیا کھائی چیزیں بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ، غذاؤں کو جب تناول کیا تو بہترین طرز میں انہوں نے تناول کیا۔ اور اس کا بڑا ایک عمل دخل ہے، دنیا دار اتنا احمق ہوتا ہے، سب سے بدترین چیزیں وہ سب سے مہنگی خرید کے کھاتا ہے اور حرام کھاتا ہے۔ سب سے بدبودار ترین مشروب کیا ہے؟ شراب۔
اب اللہ تعالیٰ نے پانی حلال کیا، دودھ حلال کیا، پھل حلال کیے، وہ پھلوں کا جوس نکال کے پی سکتا ہے، وہ پھلوں کو دودھ سے ملا کے پی سکتا ہے، وہ کئی قسم کے مشروب بنا کے پی سکتا ہے۔ اب آپ فہرست بنائیں تو وہ کئی 100 کے اوپر فہرست بن جائے، اتنے حلال ہیں مشروب۔ وہ اس پوری کے پورے وسعت حلال کو ترک کر کے ایک بدبودار نجس ترین چیز شراب کو منہ لگاتا ہے۔ شراب کو منہ لگاتا ہے تو یہ حیوان ہوا، پھر اس نے تو اللہ کی خود ہی نعمات کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے چرس، بھنگ، ہیروئن بدترین چیزیں ہیں، سونگھنے میں بدترین، دیکھنے میں بدترین، اور انسان جب انہیں استعمال کر لے تو پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اتنا پست ترین عمل کوئی بھی خلق خدا میں نہ جانور انجام دیتا ہے، نہ کوئی اور کیڑا مکوڑا انجام دیتا ہے جیسے اس کی حالت ہوئی ہوتی ہے۔ بہک رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، لوگ نفرین کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، عزت اس کی چلی گئی ہے، وہ ڈر اسے لگا ہوا ہے کہ میرا یہ راز آشکار نہ ہو جائے پھر میری عزت چلی جائے گی، بدترین حالت۔ اس لیے متقین وہ اللہ کی وسعت حلال سے استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں انہیں متقین کے اوصاف میں، مومنین کے اوصاف میں، کہ یہ لوگ اے اللہ کے بندو، امام کے ارشاد ہے کہ اللہ کے بندو تنگنائے حرام سے نکل کے حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ نے بہت کم چیزیں حرام رکھی ہیں اور بہت زیادہ چیزیں حلال رکھی ہیں۔ آخر تم کیوں ان تمام حلال چیزوں کو ترک کر کے حرام کی طرف آتے ہو؟ کیوں یہ آخر ہے؟ لہذا تنگنائے حرام، یہ متقی زیرک ہوتا ہے، وہ اس تنگی میں پھنستا ہی نہیں ہے، غلیظ ترین چیزوں میں جاتا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے ہاں بعض ایسی عادات ہیں، مثلا سگریٹ دیکھیں آپ، وہ گندے دھوئیں میں انسان کا گلا گھٹ کے رہ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا یار مجھے لذت مل رہی ہے، پھر بیماری لگتی ہے، پھر ڈاکٹر کہتا ہے، پھر وہاں پہ ایک اور مسئلہ۔ اب نفس کے ہاتھوں انسان وہ مجبور ہو کے بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح نسوار ہے، بعض نسوار استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض نیند کی گولیاں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کوئی 81 کون سی اس طرح کی ادویات ہیں۔ عجیب و غریب انسان اپنے لیے اہل دنیا ایک خود جال بنتے ہیں، اور ایسا جال جس میں تاریکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تاریک ہے ان کا جہان، عزت ان کے پاس نہیں، لذت ان کے پاس نہیں، دنیا ان کے پاس نہیں، پستیوں میں اپنے آپ کو نشے کر کے انہوں نے گرایا ہوا ہے۔ انسان خود اس سے نکلے، متقی بنے، اور وسعت ہی وسعت ہے اس کے لیے، جہان پورا کھلا ہے، عزت دنیا اور آخرت میں اللہ نے رکھی، بہترین طرز میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ، جو بہترین کھایا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کھایا۔ فَحَضُوا مِنَ الدُّنْيَا بِمَا حَظِيَ بِهِ الْمُتْرَفُونَ، اور جو کچھ عیش پسند لوگوں کو اس دنیا میں حاصل تھا وہ سب کچھ ان کو حاصل تھا، یعنی جو کچھ سرکش، متکبر، اہل دنیا لوگوں کو حاصل تھی چیزیں، وہ سب کچھ ان متقین کو بھی حاصل اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ مثلا صحت بہترین عطا کی، صحت جب ہو تو لذت بھی بہترین انسان کو حاصل ہوتی ہے، اچھے بستر دیے کہ جن پہ وہ نیندیں اپنی برقرار رکھیں، زوجات سے استفادہ کریں، بیوی بچے، گھر بار، محفلیں، پاکیزگی، یہ ساری کی ساری چیزیں دیں۔ متکبر جس کے خواہاں ہو سکتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اللہ نے متقین کو بھی یہ عطا کی۔ وَأَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ، جو کچھ جبابرہ اور متکبرون نے دنیا سے لیا تھا متقین بھی اس میں ان کے شریک رہے۔ ثُمَّ انقلبوا عنها بالذات المبلغ ومتمجر الرابح، پھر متقین کی زیرکی دیکھیں، اب جب جانے کا وقت آ گیا تو دنیا دار کیسے تڑپ رہا ہوگا، دنیا دار کس طرح سے مبتلا ہو رہا ہوگا، لیکن متقین نے چونکہ آخرت میں سرمایہ اکٹھا کیا ہوا تھا، اس لیے پھر وہ منزل مقصود پر پہنچانے والے زاد اور سر و سامان اور نفع کا سودا کر کے دنیا سے روانہ ہو گئے۔ یعنی دنیا سے روانہ ہونے کی کیفیت دیکھیں متقین کی کیسی ہے۔ اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں متقین، لیکن کیا لے کے؟ زاد المبلغ، جو ایسا مبلغ کہتے ہیں کہ جو کفایت کرے اگلی جگہ پہ، وہ زاد و سامان سارا اکٹھا کر لیا جس سے اگلا جہان آباد ہوتا ہے۔ والمتمجر الرابح، متمجر یعنی تجارت، انہوں نے کامیاب تجارت کی،
یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی تھیں، انہوں نے نعمتوں سے تجارت شروع کر دی آخرت کی. مثلا مال دیا، انہوں نے غریبوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا. انہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت زندگی دی، انہوں نے فقیروں اور مسکینوں اور مومنین جو حقدار ہیں ان کے حقوق پورے کرنا شروع کر دیے. انہیں فارغ وقت ملا، انہوں نے ذکر الہی کرنا شروع کر دیا. انہیں بہترین کھانے ملے، اللہ کی حمد و ثنا کو بجا لاتے ہوئے کھانے انہوں نے تناول کیے. اب کھانا ہضم کرنا ہے تو دنیا داروں کے بڑے خاص طریقے ہوتے ہیں ہضم کرنے کے، کیونکہ ہضم اگر پیٹ میں نہ ہو، معدہ ہضم نہ کرے تو وہی کینسر اور بیماریاں بن جاتا ہے. تو دنیا داروں کے خاص انداز ہیں ہضم کرنے کے. مثلا کیسے بعض ہیں جو سو کے ہضم کرتے ہیں، سونے سے معدہ بڑی تیز کام کرتا ہے، ان کا کام یہ کھائیں پھر سو گئے اور پھر گوشت کے پہاڑ بن کے سامنے وہ آ جاتے ہیں. بعض ہیں ان کے ہضم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، وہ جا کے رقص و سرور کریں گے، الٹی سیدھی چھلانگیں ماریں گے شیاطین کی آوازوں کے اندر، پھر تھک ہار جائیں گے، واپس ہضم ہو گیا کھانا. یا کیا کہیں گے، ورزش کریں گے. ہمارے حکمران خصوصاً جب جوانی ڈھل جاتی ہے اور جسم نرم پڑ جاتے ہیں تو پھر بیچارے کیونکہ کبھی چلے نہیں ہوتے تو گھر میں مشین خرید کے رکھتے ہیں اور 4 کلومیٹر اسی میں بھاگتے ہیں. وہ نہ بھاگے مر جائیں گے، کھانا ہی نہیں ہضم ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ پھر جو ان سے بھی سست تر ہوں، ان سے بھی سست تر وہ ہاضمے کی دوائیاں گولیاں کھاتے ہیں. وہ مشروب بھی ملتے ہیں، یعنی دوائی پینے والی دوائی، کھانے والی گولیاں، ٹیبلٹس، وہ کھا کے ہضم کرتے ہیں. لیکن متقین نے بڑا ایک انوکھا طریقہ کار ایجاد کیا ہوا، وہ بڑے طریقے سے اپنے معدے کی غذا ہضم کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. وہ عبادت کر کے ہضم کرتے ہیں. مثلا مخلوق کی خدمت کریں گے تب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ عبادت ہے. نمازیں پڑھ کے وہ معدے کی غذا ہضم کریں گے، اللہ کی عبادت ہے. ذکر اور فکر کر کے، تعلیم حاصل کر کے، اللہ کی راہ میں سعی اور کوشش کر کے اپنے معدے کی غذا کو ہضم کریں گے. دونوں نے ہضم کرنی ہے، کیونکہ غذا تو دونوں نے کھائی، بہترین غذا کھائی. لیکن اب ہضم کیسے کر رہے ہیں؟ دنیا دار کا اپنا ہی سلیقہ ہے، اور ایسا ظالم سلیقہ ہوا ہے کہ وہ آخر اس سے اکتا کے خودکشی بعض اوقات کر لیتا ہے. لیکن ادھر دیندار متقی کی طرف آئیں، متقی عبادتوں میں مشغول ہو کے اپنے پورے معدے کی غذا کو ہضم کرتا ہے. لہٰذا انہوں نے تجارت کی رابح، امام فرماتے ہیں کامیاب تاجر ہے. یہ کامیاب تاجر وہ نہیں ہے بڑا مال سمیٹ لیا، جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کئی صفوں کے اوپر اس کی لسٹیں بنے، اور وہ صرف ایک گھر کی لسٹیں ہیں، بینک بیلنس تو شمار میں نہیں آتے. ایران میں اس طرح کے غبن بہت زیادہ آج کل ہو رہے ہیں، اس لیے حکمرانوں کے یہ عملاً ایسا ہے کہ عدالتوں کے اندر اب بعض حکمرانوں کے جب اعمال نامے سامنے لائے گئے تو ایک کتاب ان کی ملکیت کی بنتی ہے کہ کیا کیا ملکیت ہے، اتنی زمینیں، اتنے بینک اکاؤنٹ، اتنے فارم ہیں ان کے مرغی کے، اتنے بھیڑ بکریوں کے فارم، اتنے ان کے کارخانے، اتنے فلاں. آخر لے کے کہاں جائے؟ اور کھاتا کتنا ہے؟ وہ چڑیا جتنی خوراک ہے اس کی، اس سے زیادہ اس کی خوراک ہی نہیں ہے. آخر ہرس اس چیز کا نام ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کامیاب جو متقی ہوتا ہے وہ تاجر کامیاب ہے، وہ ناکام تاجر نہیں ہے. اسے پتہ ہے میں نے وقت کیسے خرچ کرنا ہے، اسے پتہ ہے میں نے غذا کو کیسے ہضم کرنا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے وقت کو کس طرح سے فارغ وقت کو گزارنا ہے، کہاں پہ توانائی خرچ کرنی ہے، کن کن لذتوں کی بھی اسے خبر ہے. وہ دنیا کی ہر لذتوں کو بھی اچھا جانتا ہے اور آخرت کو آباد کرنے کے سلیقوں سے بھی واقف ہے. اصابوا لذت زہد الدنیا فی دنیاہم، یہ بڑا ایک عجیب جملہ ہے اور شیخ مطہری سے بہت ذکر کرتے تھے، اور اس کا ترجمہ بھی مفتی صاحب نے بڑا کمال کا کیا ہے. ان کے بہت خدا کا عجیب لطف تھا مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ اتنا خوبصورت وہ ترجمہ کر گئے کہ اصابوا لذت زہد الدنیا فی دنیاہم، کہ مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت کو چکھا، رہے دنیا کے اندر لیکن لذت کون سی حاصل کی؟ جس سے متقین کو سکون ملا. انہیں اچھے کھانے کھا کے سکون ویسا نہیں ملا. ٹھیک ہے اولاد بھی اللہ نے دی تھی، ٹھیک ہے گھر بار بھی آباد تھے، ٹھیک ہے غم منانے والی زوجہ بھی تھی، والدین بھی اس کے تھے، لیکن نہیں اس سے سکون نہیں تھا. ان کی دنیا ان سے آباد نہیں تھی.
انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت کو چکھا۔ بالفاظ دیگر، ایک ہے دنیا کی لذت، وہ ہم سارے حاصل کریں، نیند کی کیا ہی لذت ہے، کھانے اچھے کھانوں کی اتنی لذت ہے، بعض کو اچھا لباس پہننے کی لذت ہے، بعض کو محافل جمانے کی لذت ہے، بعض کو جنسی لذات کی بڑی رغبت ہے، بعض ریاست طلبی کی لذت، حکمران منصبدار بننا جاتے ہیں، بعض شہرت کی لذتوں کے پیچھے، یہ ساری دنیا کی لذتوں کی فہرست ہیں اور واقعی لذت ہے اس میں۔ لیکن ایک لذت اس سے اوپر ہے، وہ ہے کہ دنیا کو ترک کرو تو جو تلخی ملتی ہے اس تلخی کی اپنی ہی لذت ہے۔ یعنی آپ دنیا کو ترک کریں، اس ترک کر کے اللہ کی خاطر باتیں کریں اللہ سے، پروردگار تیرے لیے یہ میں نے ترک کیا ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ جس نے ہدایت پائی اس نے خود ہی نفع حاصل کیا، تو غنی ہے، تو مستغنی ہے، غنی حمید ہے، میرا عمل تجھے فائدہ نہیں دیتا اور میرا گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں تیری خاطر تجھے راضی کرنے کے لیے، تو نے اطاعت کا درس دیا، مجھے حکم دیا، تیری اطاعت کی خاطر، تیری قرب کی خاطر تجھے راضی، میں اپنے پاس راضی تجھے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ یعنی دنیا کی لذت کو ترک کر کے جو تلخی ہے وہ تلخی لذت میں متقی کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ فارمولہ دنیا دار کو نہیں آتا، یہ صرف متقی کو فارمولہ آتا ہے کہ وہ جو تلخی ہے وہ لذت میں کیسے تبدیل ہوگی۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے عزادار کو یہ لذت پتہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں کیا معنوی لذت ہے، کیا معنوی اللہ نے لذت رکھی ہے۔ نماز شب کو برپا کرنے والے کو پتہ ہے کہ جب پوری دنیا سوئی ہوتی ہے وہ اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور تب اللہ کی بارگاہ میں فریاد آہ و بکا کرتا ہے، کیا لذت اسے حاصل ہوتی ہے اس مناجات سے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دین کی بقا کے لیے اس پورے خاندان کو کٹانے کے اندر کیا معنوی لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لہذا متقی اس تلخی کو لذت کا فارمولہ جانتا ہے کہ ترک دنیا کے اندر لذت ہے، اور وہ لذت کو وہ عادی ہو جاتا ہے کہ میں اس لذت کو لینا چاہتا ہوں، ترک کرتا ہے وہ۔ جیسے آپ اس کا منظر بعض اوقات دیکھتے ہوں گے، ایک تڑپتے جگر اور ایک بھوکے کو آپ دیکھیں اور وہ آپ سے مانگ نہیں رہا، لیکن آپ نے احساس کر لیا کہ وہ بڑا بھوکا ہے۔ یا آج کے دور ہیں، آپ کو پتہ ہے متوسط زندگی بسر ہو رہی ہے، اقتصادی مسائل ہیں، ایک بیچارے کے پاس کیا ہوگا سامان، جب عام گھرانے نہیں چل سکتے 80,000 90,000 کے اوپر، تو جس کے پاس 10,000 بھی نہیں آتے اس کا گھر کیسے چلے گا۔ احساس کر لیا، آپ نے اس طریقے سے اس تک ایک مال کو پہنچایا کہ اسے احساس ہی نہ ہو، اسے احساس عزت دیا اور پتہ بھی نہ لگے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے، اس کے بچوں کے چہروں پہ بھی کوئی کھل اٹھے ہیں، رنگ آ گیا ہے، ان کے بھی معدوں میں کوئی گوشت کے ٹکڑے پہنچے ہیں جس سے سکون انہوں نے حاصل کیا ہے، تو آپ ایک احساس اپنے وجود میں پائیں گے۔ یہ وہی احساس ہے کہ ماں جب اپنے بچے کا بھوکا رہ کے پیٹ بھر لیتی ہے اور پھر بچے کو دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے وہ سکون کے عالم میں سو رہا ہے اور وہ خود بھوکی رہی، اس بھوکے پن میں ماں کے لیے کیا ہے، لذت ہے۔ اگر وہ اپنا پیٹ بھر لے اور پتہ لگے کہ بچہ بھوک سے بلک رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، وہاں پہ وہ اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگ جائے گی۔ لہذا متقین جو ہیں وہ دنیا کے حقائق کو جانتے ہیں، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے لذت زہد دنیا، ترک دنیا کی لذت کو انہی دنیا داروں کے درمیان میں چکھا ہے۔ وہ لمبی نیندیں سوتے ہیں، انہوں نے نیند کو خراب کر کے نماز کو جو اقامہ کرتے ہیں اس کی لذت انہیں معلوم ہے۔ وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللَّهِ غَدًا فِي آخِرَتِهِمْ، ان کو یہ یقین ہے کہ کل اللہ کے پڑوس میں یہ ہوں گے جہاں نہ کوئی ان کی آواز، لا ترد لهم دعوة، جہاں ان متقین کی نہ آواز ٹھکرائی جائے گی، ولا ينقص لهم نصیب من لذة، اور نہ آخرت کی لذتوں سے ان کا کوئی حصہ کاٹا جائے گا۔ فاحذروا عباد اللہ الموت وقربہ، اے اللہ کے بندو موت اور اس کے قرب سے ڈرو، گھبراؤ۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ۔